مغرب کا کلچر یہود و نصارہ کے رسم و رواج بڑی ہی تیزی کے ساتھ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کم ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ ہم نے یہود و نصارہ کے رسم و رواج، مغرب کے کلچر کو نہیں اپنانا، بلکہ ہمارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ موجود ہے۔ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان کے ساتھ سارے معاملات ہیں، اس نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی کمانی ہے، اس کے ساتھ اپنے گھر کو بھی چلانا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، اس کا کاروبار بھی ہے، اس کے تمام تر معاملات ہیں، عبادت کے معاملات بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک انسان اور خصوصاً مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ لازمی ہیں، ضروری ہیں۔ ان تمام چیزوں کو کس طرح احسن طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں سیکھنی پڑیں گی، آپ کا قول و فعل ہمیں پڑھنا پڑے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ جاننا پڑے گا۔ فیشن پرستی بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، آج لوگ فیشن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، حضور کے اسوہ حسنہ کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار بھی رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے فیشن پرستی کو جو ہے وہ ترجیح دی، ہم نے مغرب کے کلچر کو اپنایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو ہم نے بھلا دیا۔ آج لوگ غیروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، غیر مسلموں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کا رہن سہن دیکھ کر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا پہننا، اس کو دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی اسی طرح اس کو رول ماڈل بنا کر، اس کو آئیڈیل بنا کر اس کی طرح پھر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما، اپنا رول ماڈل وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے تمام تر معاملات کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ کہ ہمیں قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، فی رسول اللہ۔ کس کے لیے ہے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ۔ حضور کی زندگی میں نمونہ یہ ہر عام انسان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو خاص فرما دیا، لمن کان یرجو اللہ۔ فرمایا اس کے لیے بہترین نمونہ ہے میرے محبوب کی زندگی کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو، جو آخرت کا یقین رکھتا ہو، مسلمان ہو، جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہو، پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اسلام کے دائرے میں پہلے وہ داخل ہو جائے، اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ اس نے کاروبار کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، کس طرح اس نے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس نے کیسے رہنا ہے، اس نے تجارت کیسے کرنی ہے، اس نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، ایک اچھے معاشرے کا قیام اس نے کس طرح کرنا ہے، ایک پڑوسی کے ساتھ اس نے کس طرح رہنا ہے، کوئی مسافر آ جائے تو اس کے ساتھ اس نے کس طرح کا سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حضور کے اسوہ حسنہ میں موجود ہیں۔ الفاظ ہیں، یہ پورے نظام شریعت کو محیط ہیں، انسانی لائف سٹائل، انسانی لائف کوڈ کے لحاظ سے ہمہ جہت دوام اس میں موجود ہے کہ اگر تم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، زندگی کے معاملات کو، معمولات کو دین کے مطابق گزارنا چاہتے ہو،
تو زندگی کے معمولات کے لحاظ سے بھی میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اگر تم عبادت کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہو، میدان جنگ میں شجاعت کا کردار ادا کرنے کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ اور اگر تم زندگی میں اللہ کی آزمائشوں پر مشکلات کے وقت صبر کرنے کے لحاظ سے بھی میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر تم راہ حق میں استقامت اور قربانی دینے اور ایثار کے لحاظ سے بھی اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم کس طرح راہ حق میں جو ہے وہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں، تم نماز کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ غرض ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اگر تم دیکھنا چاہو میرے محبوب کی سیرت طیبہ کو دیکھو، ہست دین مصطفیٰ دین حیات۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری بھی ہمیں یہی بات بتا کر گئے کہ اگر مسلمان دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ اسی میں انسان کی دنیا بھی اچھی ہے، اسی میں انسان کی جو ہے وہ آخرت بھی اچھی ہے۔